السلام علیکم۔ عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شادی کو ابھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ ساس پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہانیہ بیٹی، بس اللہ اب مجھے پوتے کا منہ دکھا دے، اللہ ایک پیارا سا پوتا دے دے، میں گود میں لے کر اس سے پیار بھری باتیں کروں۔ ہانیہ ساس کی طرف دیکھ کر بولی، اللہ نے چاہا تو خالہ ضرور آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ ہانیہ کھانا بنانے لگی، اتنے میں دانش آ گیا۔ ہانیہ کہاں ہو میری جان؟ ہانیہ جلدی سے کچن سے آ گئی۔ آپ آج اتنے جلدی آ گئے؟ دانش آشکانہ انداز میں بولا۔ کیا کروں میری جان، آپ کے بنا دل نہیں لگتا، دن گزرتا ہے بس دل چاہتا ہے آپ کے پاس رہوں، آپ کے ساتھ رہوں۔ ہانیہ دانش کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، دانش آپ بھی نہ بس فلمیں ہی ہو جاتے ہیں، جائیں جا کر چینج کریں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ دانش ہاتھ پکڑ کر بولا، ہانیہ بس ہر وقت کام 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 ہی کرتی ہو، قائد اعظم کی بات کو زیادہ ہی دل پر لے لیا ہے تم نے میرے خیال سے۔ ہانیہ ہنسنے لگی۔ دانش جائیں جا کر فریش ہو جائیں، شکل تو دیکھیں کیا بھوت بنے ہوئے ہیں۔ دانش کمرے میں فریش ہوا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، من میں سوچنے لگا اس سردی میں کاش چائے کے ساتھ پکوڑے ہوتے تو مزہ ہی آ جاتا۔ ماں کے پاس بیٹھ گیا، ماں سے سلام کیا، اتنے میں ہانیہ چائے لے کر آ گئی، ساتھ پکوڑے بھی بنا لیے تھے۔ دانش کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی جادو تو نہیں ہوا؟ میرے دل میں کیا ہے؟ ہانیہ کو اس کی بھی خبر ہو گئی۔ بھلا ایسی محبت بھی ہو سکتی ہے، کسی کی خاموشی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہانیہ دانش کو چائے کا کپ تھما کر بولی، کہاں گم ہو گئے ہیں آپ؟ میں جانتی تھی آپ کا دل پکوڑے کھانے کو چاہ رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ کل آپ کہہ رہے تھے ہمسائے کے گھر سے پکوڑوں کی خوشبو آ رہی ہے، میں جانتی ہوں آپ کو پسند ہے اس لیے آپ کے لیے بنا لیے۔ دانش مسکرانے لگا، ماں کے ساتھ باتیں کرنے لگا، کھانا کھانے کے بعد ٹی وی دیکھنے لگا۔ ہانیہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ دانش میری بات سنیں، آپ کو کل میں نے کہا تھا اپنے لیے کچھ نئے سوٹ سلوا لیں، لیکن آپ میری بات کہاں سنتے ہیں، سب کپڑے آپ کے پرانے ہو چکے ہیں، اپنا بھی کچھ خیال رکھا کرے۔ دانش نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ ہانیہ کیوں اتنی فکر کرتی ہو؟ ہانیہ دانش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، دانش آپ کے ساتھ ہی تو میری دنیا ہے، پتہ ہے جب میں دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہوں نا تو آپ کی باہوں میں مجھے سکون آ جاتا ہے، میرے دل کو چین آ جاتا ہے، میری دن بھر کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ یہی تو محبت بھرا سفر ہوتا ہے جس میں زندگی گلزار بن جاتی ہے۔ پیسہ، دولت، بڑے گھر، گاڑیاں کہاں مانی رکھتے ہیں خوشیوں کے لیے۔ شادی کو 1 سال گزر گیا تھا لیکن اولاد نہ تھی، دعائیں بھی مانگی، منتیں بھی مانگی، لیکن سب کچھ تو اللہ پاک کی رضا سے ہوتا ہے۔ ساس باتوں ہی باتوں میں تانا دے دیا کرتی تھی، کبھی نند تو کبھی جٹھانی کی باتیں سننا۔ ہانیہ برداشت کر لیتی، چپ ہو جاتی، یا اللہ میری دعا قبول کر لو، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ہانیہ رو رہی تھی، ساس بات بات پہ ہانیہ سے جھگڑا کرنے لگی۔ 2 سال گزر گئے لیکن اللہ کی رحمت نہ ہو سکی۔ نہ جانے کتنی بار ساس اور نندے، کبھی کبھی دانش کے بھائی نے کہہ دیا تھا دوسری شادی کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 9 سال ہو گئے ہیں، ہانیہ ماں نہ بن سکی۔ دانش یوں ہی ہانیہ سے محبت کرتا رہا، کبھی ہانیہ کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ ماں نہ بننے کی وجہ سے دانش کی محبت میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ ہانیہ یہ دیکھو تمہارے لیے کتنی پیاری فراک لے کر آیا ہوں، مجھے بہت پسند آئی، تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ ہانیہ دانش کی محبت پہ قربان تھی۔ دانش بہت خیال رکھتا تھا، ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتا تھا۔ ایک دن دانش کی خالہ گھر آئی، دانش کی ماں اور خالہ نے ہانیہ کو کہا تم ہمارے دانش سے طلاق لے لو، جاؤ یہاں سے، ہم اپنے دانش کی دوسری شادی کروائیں گے، تم منحوس عورت، 9 سال کھا گئی ہمارے دانش کے۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خالہ میرا کیا قصور ہے بھلا؟ میں بھی تو چاہتی ہوں میری اولاد ہو، لیکن اب میری بس میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کروں؟ ساس غصے میں بولی، تو تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو نا، دانش کی جان چھوڑ دو، آج ہانیہ کا برتھ ڈے تھا۔ ہانیہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں دانش سے طلاق لے لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ ساس ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولی، ہمارا نہ صحیح بیچارے دانش پہ ہی رحم کرو، دانش کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ ہانیہ کمرے میں بیٹھی بہت روئی تھی، پھر دانش کی تصویر کو سینے سے لگا کر بولی، دانش میں آپ کی خوشی کے لیے آپ سے دور ہو رہی ہوں۔ دانش آفس سے واپس پہ کیک لے آیا تھا، آج ہانیہ کا برتھ ڈے تھا۔ گھر آیا، گھر خالہ آئی ہوئی تھی، خالہ کے پاس بیٹھ گیا، سلام دعا کے بعد پوچھا ہانیہ کہاں ہے؟ ہانیہ کو آواز دی لیکن ہانیہ کمرے میں بیٹھی رہی۔ خالہ کہنے لگی، میں تو اپنے دانش کی دوسری شادی کروں گی۔ دانش ہنسنے لگا، خالہ آپ بھی کیسے مذاق کرتی ہیں؟ کیک کا ڈبہ اٹھایا، کمرے میں گیا، ہانیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، دانش پاس بیٹھا۔ ہانیہ خیریت ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
آج کھانا نہیں بنا رہی، کیا ہو گیا؟ ہانیہ چپ رہی۔ دانش نے چینج کیا ہانیہ کے پاس بیٹھا آ کر۔ ہانیہ میری جان کیا ہو گیا تم کو؟ ہانیہ غصے سے بولی، دانش مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ دانش پاس بیٹھا، ہائے میری جان کیا بات کرنی ہے؟ میری ہانیہ نے کیک کا ڈبہ اٹھا کر دور پھینکا۔ دانش میں زیادہ بات نہیں کروں گی۔ دانش آپ مجھے طلاق دے دے بس۔ دانش مسکرانے لگا، ہائے میری پاگل یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہانیہ غصے سے بولی، دانش تم دوسری شادی کرو، اللہ تم کو اولاد عطا کرے، مجھے چھوڑ دو بس، طلاق دے دو۔ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، دانش پلیز مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ دانش سمجھ گیا تھا امی اور خالہ نے ضرور کچھ کہا ہے ہانیہ سے۔ ہانیہ کا ہاتھ پکڑا، ہانیہ امی نے کچھ کہا ہے؟ انکار میں سر ہلانے لگی، نہیں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دانش نے دونوں ہاتھ پکڑے، ہانیہ کو سینے سے لگایا، ارے میری لاڈلی سی جان، بھلا تم نے کیسے سوچ لیا میں تمہارے بنا رہ لوں گا؟ ہانیہ رو رہی تھی، دانش آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دانش نے ہانیہ کے آنسو صاف کیے، ہانیہ اگر میری دوسری شادی کر بھی لوں تو پھر بھی اولاد نہ ہو تو کیا دوسری کے بعد تیسری کر لوں؟ ہانیہ اگر اولاد دینی ہوئی تو اللہ تم سے ہی دے گا، آج طلاق کی بات کی ہے، آج کے بعد کبھی مت کرنا۔ ہانیہ کا ہاتھ تھاما، امی اور خالہ کے پاس گیا، خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، خالہ کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑ کر اپنی بیٹی کا گھر بسانے کا آپ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ اور امی جان آپ بھی سن لیں، ہانیہ کو طلاق دینا تو دور، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ امی ہانیہ کا کیا قصور ہے؟ آپ اس بیچاری کو مجھ سے دور کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہانیہ سے مسئلہ ہے تو میں بھی ہانیہ کے ساتھ، اللہ کی رضا ہے جو اسی میں خوش ہوں، میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ ہانیہ کو سینے سے لگا لیا، اللہ کی جو رضا ہے اسی میں خوش رہوں گا۔ ہانیہ کے آنسو صاف کیے، کمرے میں لے گیا۔ ہانیہ نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا۔ ہانیہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا اور ان کی اس چاہت پر اللہ بھی خوش ہوا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا، بیٹا عطا کیا۔ کسی شہزادی کو اولاد کی خاطر نہ رسوا کرنا، سب کچھ اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ دانش کی طرح محبت کرنے والے ہم سفر بن جاؤ، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا ڈھیروں خیال رکھیے، اللہ حافظ۔